شاہی نگاہ مال کے ملکہ بے پناہ خطیب ملت حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ انتہائی شکر گزار ہوں کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس کی ذات نے، جس کی کبریائی نے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے آج اس مرکز اور مسجد کو اپنے فضل و کرم سے مینارہ نور بنا دیا ہے۔ مسجد کے کام کے ساتھ ساتھ الحمدللہ مرکز قرآن و سنت اور مرکز اہل حدیث ایک مضبوط ادارے کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، جہاں سے ہر سال درجنوں کی تعداد میں قرآن مجید کے حافظ، درجنوں کی تعداد میں قرآن مجید کے قاری اور بخاری شریف کو پڑھنے والے، حدیث و سنت کے اوپر مہارت رکھنے والے طلباء پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تک اس مرکز کو مینارہ نور بنائے رکھے۔ حضرات گرامی قدر، میں ساتھ ہی ساتھ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے پیش نظر اس کو اپنی نگاہ میں رکھتے ہوئے پیش نگاہ کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ انسانوں کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا، میں اپنے رفقا، اپنے بزرگ، اپنے احباب کا انتہائی شکر گزار ہوں جن کی شبانہ روز محنتوں کی وجہ سے الحمدللہ یہ ادارہ ایک مثالی ادارہ بن کے ابھر رہا ہے۔ محترم قاری بشیر صاحب، مولانا ارشد حقانی صاحب، میرے بھائی دانش صاحب، میرے بھائی فاروق صاحب، یہ سارے کے سارے دوست دن رات محنت کر کے لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے منور فرما رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں محترم حاجی یعقوب صاحب کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہر تقریب کے اندر مالی طور پہ انتہائی معاونت فرما کر اس تمام کے تمام کام کو آگے بڑھانے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ میں برادر نعیم آوان کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج کی تقریب کو ایک مثالی تقریب بنانے کے اندر ہر اعتبار سے اپنا مثالی کردار ادا کیا، اور ان تمام کے تمام عظیم رفقا کے بعد میں آپ حضرات سے اس بات کے لیے بھی التماس کروں گا کہ آپ مجھ گناہ گار کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی رہتی دنیا تک کتاب و سنت کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ شاہد ہے اس بات کے اوپر کہ میرا دل آج خوشی کے ساتھ لبریز ہے اور میری آنکھیں جو ہیں وہ آنسوؤں کے ساتھ تر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم جیسے ناکارہ بندوں سے اپنے دین کی نشر و اشاعت کا کام لے رہا ہے۔ حالانکہ ہم سے زیادہ ذہانت رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں، فطانت رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں، صلاحیت رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں، مالی وسائل رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منسوب ایک شعر ہے جس کے بارے میں بعض لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ یہ حضرت علی کا شعر نہیں ہے، لیکن بارکیف اس کے اندر ایک درس والی بات موجود ہے، اس لیے میں اس بات سے اپنی بات کا آغاز کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں کہ اللہ نے اوروں کے لیے مال کو منتخب کر لیا اور ہمارے لیے علم کو منتخب کر لیا۔ حضرات گرامی قدر، جو موضوع آج میرے ذمہ میں لگایا گیا ہے وہ علماء کی ذمہ داریاں ہیں۔ اگرچہ پورا کا پورا عالم ہونا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اگر ہم پورے عالم نہیں بھی بن سکتے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے جتنا چھوٹا موٹا تھوڑا بہت علم قرآن و سنت کا ہمیں عطا کیا ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے اس علم سے فائدہ بھی حاصل کریں، اس پہ عمل بھی کریں، اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی جستجو بھی کریں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، بلغوا انی ولو آیا، اگر تمہیں ایک آیت کا بھی علم ہو اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کرو۔ حضرات، میں آپ کو یہ بات بتلاؤں، بہت چھوٹی سنت جس کا علم آپ کے پاس موجود ہو، اگر آپ اس سنت کو لوگوں کو سمجھائیں گے، لوگوں کو بتلائیں گے، جب تک بندہ اس سنت کے اوپر عمل پیرا ہوتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ حضرات گرامی کا ذرا غور کیجئے، آپ نے اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو
اپنے چچا کو، اپنے بھتیجے کو، اپنے کلاس فیلو کو نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اب وہ بندہ نماز پڑھتا ہے، گھر میں ادا کرے گا، ایک نماز کا ثواب ملے گا، اس کو بھی ایک نماز کا ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ایک نماز کا ثواب ملے گا۔ مسجد میں آ کے ادا کرتا ہے، 27 نماز کا ثواب اس کو ملے گا، 27 نمازوں کا ثواب آپ کو بھی ساتھ ملے گا۔ بیت اللہ الحرام میں جاتا ہے، وہاں پہ جا کے نماز کو ادا کرتا ہے، 1,00,000 نماز کا ثواب اس کو بھی ملے گا اور آپ کو بھی ساتھ ملے گا۔ اگر جماعت کے ساتھ وہ نماز کو ادا کرتا ہے، 27 لاکھ نمازوں کا ثواب اس کو بھی ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ ایک فیض کا سلسلہ ہے جو قیامت کی دیواروں تک جاری و ساری رہے گا۔ حضرات میں آپ کو یہ بات بتلاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جمی مخلوقات میں سے سب سے افضل، سب سے بلند و بالا ہستیاں اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول اللہ ہیں۔ اللہ کے رسولوں نے اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے صبح کو نہیں دیکھا، دوپہر کو نہیں دیکھا، رات کے اندھیاروں کو نہیں دیکھا، گرمیوں کی تپتی ہوئی دوپہروں کو نہیں دیکھا، سردیوں کی ٹھٹرتی ہوئی راتوں کو نہیں دیکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اعلان کیا ہے؟ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ میں نے صبح و شام اپنی قوم کے لوگوں کو دین کی دعوت دی ہے۔ حضرات، اور دین کی دعوت دینے کے بعد کسی اجر کا سوال نہیں کیا، یہ بات نہیں کہی مجھے 500 روپیہ چاہیے، مجھے 1000 روپیہ چاہیے، مجھے 5000 10,000 روپیہ چاہیے، بلکہ کہا ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر مالک کائنات کے سپرد ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتلا دوں، دین کی دعوت دینا جتنا آج آسان ہے اتنا آسان کبھی بھی نہیں تھا۔ میں مرکز میں بیٹھا ہوا ہوں، ٹیبل کرسی لگا کے بیٹھا ہوا ہوں، آپ میری بات کو سن رہے ہیں، ذرا غور کیجئے۔ جب سیدنا نوح نے دین کی دعوت دی، لوگوں نے انہیں پتھر مارے، انہیں دیوانہ کہا، انہیں برا بلا کہا، انہیں مجنوں کہا۔ 9 صدیوں تک، 950 سال تک نوح علیہ السلام پتھر کھاتے رہے، لیکن دین کی دعوت دینے سے بات نہیں آئی۔ حضرات، اب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ غور کریں۔ اللہ کے دین کی دعوت دی، کبھی گلے میں پھندے کو ڈال کر آپ کے سانس کو بھینچا گیا، کبھی آپ کی پشت مبارک پہ اوجری کو ڈالا گیا، کبھی آپ کو پتھر مارے گئے، کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، کبھی آپ کو بے ہوش کر دیا گیا، لیکن ساری تکلیفیں سہ کر بھی حضرت آقا نے ایک ہی بات کی، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میرے قریہ کے لوگوں کو ہدایت دے دے، مجھ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ دعوت الرسول کی روشنی میں ہماری ذمہ داری یہ ہے، شادی کا موقع ہو، بیاہ کا موقع ہو، جنازے کا موقع ہو، دفتری معمولات ہوں، کاروباری مصروفیات ہوں، جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دینے کا موقع ملے، ہم دین کی دعوت ہمیں دینی چاہیے۔ یہ علماء کی پہلی ذمہ داری ہے کہ دین کی دعوت دیں، استقلال کے ساتھ، مسلسل استقامت کے ساتھ، جد و جہد کرتے ہوئے مسلسل استقلال کے ساتھ اللہ کے دین کی دعوت دیں۔ دوسری ذمہ داری علماء کی یہ ہے، اگر دعوت دین کے راستے میں تکلیف آتی ہے، لوگ برا بلا کہتے ہیں، لوگ گالی دیتے ہیں، لوگ مذمت کرتے ہیں، تو علماء کی ذمہ داری یہ ہر قسم کی تکلیف کو سہنا گوارا کر لیں، لیکن اللہ کے دین کی دعوت کو نہ چھوڑیں۔ سورہ عصر میں اللہ نے کیا کہا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ دین کی دعوت دینا، حق کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ صبر کی دعوت بھی دینی چاہیے۔ بات کا مطلب یہ ہے، جب آپ اللہ کے دین کی دعوت دیں گے، لوگ آپ کو کہیں گے اور ملا تو کہاں سے آ گیا ہے، ملا تو کس طرح کی بات کر رہا ہے، اور تجھے ہر وقت یہی باتیں یاد آتی ہیں۔ خاموش ہو جا، چپ کر جا۔ لیکن دین کا سچا داعی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی باتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کی نگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، علماء کی دوسری ذمہ داری یہ ہے، لوگوں کے تیوروں کو دیکھے بغیر، لوگوں کی کیفیات کو دیکھے بغیر، لوگوں کی جرا کو دیکھے بغیر، لوگوں کی غلط قسم کے الزامات کو دیکھے بغیر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مسلسل استقلال کے ساتھ دعوت دیتا رہے۔ یہاں سے فارغ ہونے والے بخاری کے طلباء کی خدمت میں اس بات کو عرض کروں گا، یہاں سے فارغ ہونے والے حفاظ قرآن سے میں اس بات کو عرض کروں گا، آپ نے قرآن کو پڑھ لیا، اس کے ترجمے کو سیکھ لیا، سنت کو پڑھ لیا،
حدیث کو سمجھ لیا، اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے درس حدیث کو دینے کے دوران، توحید کی بات کرنے کے دوران، قرآن سمجھانے کے دوران اگر لوگ آپ کو برا بلا کہتے ہیں، آپ کو گالی دیتے ہیں، آپ کی مذمت کرتے ہیں، آپ صبر کے ساتھ ہر بات کو برداشت کریں، لیکن دین کی دعوت کو زمین کے اوپر گرنے نہ دیں۔ حضرت سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دلی کے بازار میں باہر نکلتے، سودا سلف خریدنے کے لیے لوگ ان کو پتھر مارتے، اس لیے پتھر مارتے کہ حضرت سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھاتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں حدیث کو کیوں پڑھاتا ہے، حدیث کو کیوں سمجھاتا ہے؟ حضرت عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ غزنا کے اندر رفع سبابہ حالت تشہد کے اندر نماز کے اندر انگلی کو ہلاتے ہیں۔ ظالم غزنا کا حاکم یہ بات کہتا ہے اگر غزنا میں رہنا ہے انگلی کو گرا کے رہنا ہوگا۔ حضرت عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب کیا ہوتا ہے؟ آپ جواب میں یہ بات کہتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، غزنا میرے آبا کا شہر ہے، غزنا میری ماں کا شہر ہے، غزنا کے اندر میں نے اپنے بچپن کی بہاروں کو گزارا ہے، غزنا شہر کے اندر میری یادوں کی خوشبو رچی اور بسی ہوئی ہے، لیکن اللہ کی قسم ہے اگر تو حضرت رسول اللہ کی سنت کے لیے مجھے غزنا کے شہر سے باہر نکالنے کی بات کرے گا، میں دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرات یہ ہماری ذمہ داری ہے، اگر ہم اس ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے تو کون ادا کرے گا؟ حضرات مجھے یہ بات بتلائیے، اللہ نے ہمیں خیر الامم بنایا ہے، اللہ نے ہمیں بہترین امت بنایا ہے، اس بہترین امت بننے کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ نے کہا تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا۔ اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا تم نیکی کے کاموں کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ حضرات میں آپ کو یہ بات بتلاؤں، ایک نقطے کی بات میں آپ کو سمجھانے کے لیے جا رہا ہوں، انشاءاللہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرما دے، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ نقطے کی بات یہ ہے، کئی لوگ برائی کو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یار مجھے کیا فرق پڑتا ہے، ہونے دو برائی کو۔ یاد رکھیے اگر برائی کہیں پہ ہو رہی ہو، آپ اس کو نہیں روکیں گے تو آپ بھی اس برائی کی لپیٹ میں جلد یا بدیر آ جائیں گے۔ دلیل کو ذرا سنیے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان کیا، کہا ایک بہت بڑا بحری جہاز ہے جس کی دو منزلیں ہیں، ایک منزل نیچے والی ہے، ایک منزل اوپر والی ہے۔ لوگ کرا ڈالنے کے بعد اوپر والی منزل میں بیٹھ جاتے ہیں، نیچے والی منزل میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اب نیچے والی منزل کے بعد لوگ جہاز میں سوراخ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اوپر والی منزل کے بعد لوگ کہتے ہیں ان کو روکو، دوسرے لوگوں کا گروپ کہتا ہے یار ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، انہیں سوراخ کرنے دو۔ دوسرا گروپ یہ بات کہتا ہے بے وقوفو، اگر تم نے ان کو سوراخ کرنے دیا یہ نیچے والی منزل کے لوگ نہیں ڈوبیں گے بلکہ ہمیں بھی ساتھ لے ڈوبیں گے۔ حضرات جب جہاز میں پانی داخل ہو جائے گا نیچے والی منزل کے لوگوں کے ساتھ ساتھ اوپر والی منزل کے لوگ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے حضرت لوط علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا مانگی، ربی نجنی واہلی مما یعملون، اللہ مجھے اور میرے اہل خانہ کو برائی سے بچا لینا، پھر دعا نہیں مانگی بلکہ بستی کے ایک ایک برے آدمی کے پاس جا کے تبلیغ کی، اس کو نصیحت کی، اس کو درس دیا کہ اللہ کے لیے برائی سے بعد آ جاؤ۔ ان بد کردار لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہاں تک یہ بات کہی کہ اے لوگو ہاؤلائی بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی الیس منکم رجل رشید، اگر تم برائی کو چھوڑ دو اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں گا۔ حضرات اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اس بات کا پتہ تھا اگر میں برائی کو نہیں روکوں گا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ برائی چلتے چلاتے اس جگہ کے اوپر بھی پہنچ جائے گی جہاں پہ میں خود موجود ہوں۔ حضرات برائی کو دیکھ کے چپ رہنا یا برائی کے لیے اپنے دل کے اندر نرمی کو پیدا کرنا، اس کا انجام کیا ہے؟ لوط علیہ السلام کی بیوی بد کردار نہیں تھی لیکن بستی کے لوگوں کی حامی تھی۔ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، اللہ نے ساری کی ساری بستی کے لوگوں کو تباہ کر دیا۔ اگر بچایا تو لوط کے گھرانے کو بچا لیا لیکن لوط کی بیوی کو نہیں بچایا۔ کیوں نہیں بچایا؟ اس لیے کہ برائی کی نفرت اس کے دل میں موجود نہیں تھی۔
اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں ہفتے کے دن کا ذکر کیا کہ ہفتے کے دن کو میں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کے اوپر شکار کے لیے حرام کر دیا، لیکن بنی اسرائیل کے جو بد کردار اور بد چلن اور گمراہ لوگ تھے وہ جمعے کے دن مچھلیوں کو روک لیتے تھے اور ہفتے کے دن نکال کے کہتے تھے ہم نے ہفتے کے دن روک لیتے تھے اور اتوار کے دن ان کو باہر نکال کے یہ بات کہتے تھے ہم نے ہفتے کو شکار تو نہیں کیا۔ حضرات گرامی قدر، اب بنی اسرائیل کے اندر 3 گروہ بن گئے، ایک مچھلیوں کو دھوکے سے پکڑنے والا گروہ تھا، اور ایک گروہ وہ تھا جو ان کو دیکھ کے چپ کر جاتا تھا، اور ایک گروہ وہ کہتا تھا اللہ کی نافرمانی مت کرو، مچھلیوں کو مت پکڑو، یہ دھوکہ دے کے اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہ کرو۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ جب میرا عذاب آیا میں نے صرف ان کو بچایا جو برائی سے روکنے والے تھے۔ حضرات، اگر میرے ارد گرد کے علاقے میں موسیقی بج رہی ہوگی، میرے ارد گرد کے علاقے میں بے پردگی موجود ہوگی، شراب نوشی موجود ہوگی، میں شراب نوشی کو دیکھ کے چپ رہوں گا، میرے بیٹے کے ذہن میں خیال آئے گا ابا جی نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، شاید شراب کے اندر کوئی اتنی برائی والی بات موجود نہیں، اگر برائی ہوتی تو میرے ابا جی کیوں نہ روکتے۔ اگر میں بے پردگی سے اپنے ارد گرد رہنے والی بے پردگی کو نہیں روکوں گا، میری بیٹی کے دل میں یہ خیال آئے گا اگر بے پردگی بری چیز ہوتی تو میرے ابا جی بے پردگی کو کیوں نہ روکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں بنی اسرائیل کے اس عیب کا ذکر کیا، کانوا لا یتناہون عن منکر، بنی اسرائیل کے لوگ بدبخت بے ایمان تھے، برائی کو ہوتا دیکھتے لیکن گونگے شیطان بن جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم نے اپنے معاشرے کو برائی سے بچانا ہے، اگر ہم نے اپنے معاشرے کو سیدھے راستے کو چلانا ہے، پھر ہماری ذمہ داری ہے جہاں پہ برائی کو ہوتا دیکھیں اسے روکنا چاہیے، جہاں پہ نیکی کام کا وقت آئے ہمیں اس کو حکم دینا چاہیے۔ شاید ہماری نصیحت کرنے کی وجہ سے کوئی نیکی کی طرف مائل ہو جائے، شاید ہماری نصیحت کرنے کی وجہ سے کوئی برائی سے باز آ جائے۔ اور حضرات، جو تیسری بات میں آپ حضرات کے گوشے گزار کرنے کے لیے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، جب ہم دین کی دعوت دینے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں ہمیں اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے ہم کس سے دین کی بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کسی کے اوپر طنز کرنا، کسی کے اوپر تشنیع کرنا، کسی کی پگڑی اچھالنا، یہ دعوت دین دینے والے کا طریقہ کار نہیں ہوتا۔ دعوت دین دینے والا خیر خواہ ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر درد ہوتا ہے، اگلے بندے کی نجات کا اس کے دل کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے، وہ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے دین کی دعوت نہیں دیتا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کہی، فرعون کے پاس جانا، فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اس کو نرمی سے دین کی دعوت دینا، شاید کہ وہ راہ ہدایت کے اوپر آ جائے۔ حالانکہ اللہ کو پتا تھا فرعون صراط مستقیم کے اوپر نہیں آئے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو نیکی کا حکم نرم انداز میں دینے کا اس لیے ذکر کیا تاکہ آنے والے لوگوں کو نصیحت ہو جائے کہ ہم نے اچھی تدبیر سے لوگوں کو صراط مستقیم کے اوپر چلانا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے ان کاروباری لوگ جو کم ناپتے تھے، کم تولتے تھے، ان کو مخاطب ہو کر یہ بات کہی، وَمَا أُرِيدُ أَن أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ، میں جب تمہیں روکتا ہوں کم تولو کم ماپو، یقین کرو میں تمہاری مخالفت نہیں کرنا چاہتا بلکہ میں تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ میری نیت تمہیں ڈیگریڈ کرنے کی نہیں، میری نیت تمہیں ذلیل کرنے کی نہیں۔ لیکن حضرات، یہ دکھ کی بات ہے آج کل بہت سے لوگ دین کی دعوت دیتے وقت طنزیہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں، تانے والا رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ پبلک کے سامنے کسی کو ڈیگریڈ کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس سے انسان میں ضد پیدا ہوتی ہے، اس سے انسان کے اندر ایک نفسانی جو اس کے اندر مدافعت کا جذبہ ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اس کی انا جاگ جاتی ہے، وہ کئی مرتبہ ہدایت کی بات کا انکار کر دیتا ہے۔ آپ کسی میں کوئی عیب دیکھیں، آپ سوچیں یار میں نے اس کے عیب کی اصلاح کرنی ہے، بات کو ول کے دور سے لانے کی کوشش کریں، اس پہ ڈائریکٹ چوٹ مت لگائیں۔ اگر ڈائریکٹ بات کرنی ہو سائیڈ پہ لے کے جائیں، اس کو کہیں میرے بھائی میں آپ سے ایک بات کہوں گا، آپ نے محسوس نہیں کرنا، میں آپ کی کوئی بے عزتی نہیں کرنا چاہتا، میری خواہش یہ ہے آپ میں ایک کمزوری موجود ہے، آپ اپنی اصلاح کر لیں۔ اگر وہ اصلاح پہ آمادہ ہو جائے آپ مطمئن ہو جائیں، اگر وہ اصلاح پہ آمادہ نہیں ہوتا اس کا شکریہ ادا کر کے وہاں پہ چل نکلیں۔ جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ خیر خواہی کے ساتھ دین کی دعوت کا فریضہ انجام دیں۔ علماء کی ذمہ داری طنز نہیں ہے، تانا دینا نہیں ہے، لوگوں کی دل شکنی کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کو اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن،
اللہ نے کہا حکمت و دانائی کے ساتھ دین کی دعوت دو اور احسن طریقے سے لوگوں کو اپنی طرف بلاؤ، اللہ کے دین کی طرف بلاؤ۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، اللہ کو پتہ ہے دین سے بھٹکانے والا کون ہے، دین کے قریب لے کے آنے والا کون ہے۔ تو حضرات یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں علماء کی ہیں، تو پھر ہمیں نیکی کی دعوت دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ انشاءاللہ ہم نیکی کی دعوت دیں گے، اور تند کی نیت سے نہیں بلکہ خیر ہائی کی نیت سے دیں گے، اور انشاءاللہ اگر ہم خیر ہائی والا رویہ تیار کر لیں پھر اللہ نے اس کا نتیجہ بھی بتلایا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اللہ نے اعلان فرما دیا حبیب کا دل نرم ہے، حبیب پیار سے بات کرتے ہیں، اس لیے پروانوں کی پوری جماعت ان کے گرد موجود ہے۔ اگر سخت دل کے ہوتے، سخت زبان والے ہوتے تو عاشقوں کا اتنا بڑا ہجوم آپ کے گرد موجود نہ ہوتا۔ انشاءاللہ ہم نے پورے کے پورے معاشرے کو دین کی طرف لے کے آنا ہے، پیار کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اور یہی دین کی دعوت کا مقصد ہے، لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانا، لوگوں کی آخرت کو بہتر بنانا، ان سے گناہوں کو چھڑوانا، ان کو نیکی کی رغبت دلانا، یہی دین قیم کا اصل مقصد ہے۔ اور انشاءاللہ جب ہم اس مقصد کو ادا کریں گے تو پھر حدیث پاک کو بھی سن لیجئے، دین کی دعوت دینے والا اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں، بلوں کی چونٹیاں، پرندے اور آسمانی مخلوق اس کے لیے دعا مانگتی ہے۔ اتنی ساری مخلوقات اگر ہمارے لیے دعا مانگے کہ ہمارا کوئی غم باقی رہ سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خلوص دل سے، خلوص نیت سے دین کی دعوت دینے کی توفیق دے۔ میں اپنے استاد محترم حافظ الحدیث حضرت شیخ الحدیث مفتی عباد اللہ عفیف صاحب حافظہ اللہ سے اس بات کی درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور مدرسے کے لیے دعائے خیر فرمائیں، اور تمام کے تمام طالب علموں کی مستقبل کی زندگی کے لیے دعائے خیر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے تمام طالب علموں کی دنیا کو بھی بہتر فرمائے اور آخرت کو بھی بہتر فرمائے۔ آپ ان کو لے کے آئے، اتنی دیر تک میں اپنے ساتھیوں سے محو گفتگو ہوں۔ حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ العزیز دین کی کامیابی، دین کی تعلیم جو ہے بہترین تعلیم ہے، اور جو بندہ دین کے معاملات میں کامیاب ہو جائے انشاءاللہ دنیا کے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ خود بہت سنوار دے گا۔ مرکز حاضہ کے اندر رمضان المبارک کے بعد داخلوں کا سلسلہ جاری و ساری ہوگا۔ آپ تمام لوگ خود بھی یہاں پہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئیں، اپنے بچوں کو بھی لے کے آئیں۔ دین کی تعلیم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے، 25 سال میں بھی حاصل ہو سکتی ہے، 30 سال میں بھی حاصل ہو سکتی ہے، 40 سال میں بھی حاصل ہو سکتی ہے، 50 سال میں بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سارے جوان نہیں تھے، کوئی 40 برس کا، کوئی 45 برس کا، کوئی 50 برس کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کے ساروں کے سینوں کو اپنے دین کے لیے کھول دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پختہ عمر کے آدمی تھے، حضرت عثمان بھی پختہ عمر کے آدمی تھے، حضرت عمر بھی پختہ عمر کے آدمی تھے۔ کئی لوگ یہ بات سوچتے ہیں اب ہماری کون سی عمر ہے قرآن کو پڑھنے کی، حدیث کو پڑھنے کی، قرات و تجوید کو پڑھنے کی؟ تو حضرات گرامی قدر اس مسئلے کے اندر جھجکنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کی داڑھی کے بال سفید بھی ہو گئے ہیں، آج بھی اگر آپ فارغ ہیں، اپنی جاب سے فارغ ہو چکے ہیں، اپنے بزنس سے فارغ ہو چکے ہیں، آپ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے آئیں، خلوص نیت کے ساتھ آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دلوں کو کشادہ فرما دے گا، آپ کے دل کو علم دین کے لیے واہ فرما دے گا، اور آپ کے لیے علم دین کو حاصل کرنا چندہ مشکل نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فورم کی بات ذرا کر دیں کہ فورم بھی جو ہوتا ہے نا اس میں نوجوان آیا کریں۔ قاری صاحب نے ایک اور بھی رغبت دلائی ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے لیے بھی یہاں پہ ہر ماہ 2 ماہ کے بعد ایک فورم کا انعقاد کیا جاتا ہے، تربیتی فورم کا۔ تو آپ حضرات اپنے بچوں کو اور خود بھی وہاں پہ آ کے شرکت کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نیک ارادوں میں برکت نصیب فرمائے۔ اچھا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما۔ اللہ جتنے طالب علم یہاں سے دین کی تعلیم حاصل کر کے فارغ ہوئے ہیں، اللہ ان کو اپنے نیک ارادوں میں کامیاب فرما، اللہ ان کو سنت نبوی شریف کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ان کو قرآن مجید کے نور سے اپنے سینوں کو اور معاشروں کو منور کرنے کی توفیق نصیب فرما،
اللہ مرکز ہادہ کو رہتی دنیا تک کے لیے مینارہ نور بنا۔ اللہ اس مرکز کی تعمیر میں حصہ لینے والے ہر مرد مجاہد کی قبر کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اللہ حضرت علامہ کی، اللہ حاجی یونس صاحب کی مغفرت فرما، اللہ چودھری عبدالعزیز صاحب کی مغفرت فرما، اللہ حاجی یوسف صاحب کی مغفرت فرما، اللہ شیخ منظور صاحب کی مغفرت فرما۔ اللہ جنہوں نے بھی اس کار خیر میں حصہ لیا، اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اللہ رہتی دنیا تک کے لیے اپنی توانائیوں کو، اپنی زبان کو، اپنی قلم کو، اپنے وسائل کو اپنے دین کے لیے صرف کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ریاکاریوں سے محفوظ و مامون فرما۔ اللہ خلوص نیت سے اپنے دین کی تبلیغ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ مرکز کو اللہ دین کا گہوارہ بنا۔ اللہ مرکز کو دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں سمیٹنے کا ایک عظیم الشان تعلیمی مرکز بنا۔ اللہ جتنی یہاں پہ تعلیمی اعتبار سے کمیاں، ڈسپلن کے اعتبار سے کمیاں منظور ہیں، موجود ہیں، اللہ آنے والے سالوں میں ان کو دور کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو مل کے اس مرکز کو اسلام و کلا بنانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ حضرات کچھ میڈیا کے دوست آئے ہیں کوریج کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں آپ۔